عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب زدنی علما. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ کشف الشبہات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کا آج 26واں درس ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم لوگوں کو اس سلسلے کو جاری رکھنے اور یہ کے بعد دیگرے کتابیں ایسے ہی مکمل طور سے درس کے طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کچھ علم کے موتیاں موجود ہیں ان موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں 3 شبہات اور 3 شبہات کا جواب پیش کیا گیا تھا۔ خلاصہ یہ تھا کہ پہلا شبہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، اور نہ کوئی صالح اور نہ کوئی نیک۔ لیکن یہ مشرکین کہتے ہیں لیکن ہم بس اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان واسطہ بناتے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ ایک شبہ تھا جس کا جواب دیا گیا کہ پہلے کے مشرکین بھی یہی کرتے تھے، وہ اللہ کو ہی رازق، مالک، ساری چیزیں سمجھتے تھے، ساری چیزوں کا مالک، لیکن وہ اللہ اور اپنے درمیان نیک لوگوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو اور جو بت پائے جاتے تھے ان کو درمیان میں واسطہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا شبہ یہ تھا کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں، یہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں، جو ولیوں سے ہمارا لگاؤ ہے، جو تعلق ہے، اس سلسلے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہو، بلکہ جو آپ قرآن کریم کی آیتیں اور حدیثیں پیش کرتے ہیں اصل میں وہ بتوں کی عبادت کرنے والوں کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی یہی دیا گیا کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یقیناً اس وقت کے کافر اور اس وقت کے مشرکین کے لیے نازل ہوئی، لیکن ان کے اعمال اور آپ کے اعمال میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، بتوں سے لگاؤ رکھتے تھے، بلکہ آپ ہی کی طرح نیک لوگوں سے بھی، ولیوں سے، فرشتوں سے اور سارے لوگوں سے ان کا تعلق تھا، اسی لیے وہ آیتیں آپ پر بھی فٹ ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کے لیے الگ سے آیتیں نازل ہوں گی۔ تیسرا شبہ یہ تھا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں کیا؟ شفاعت تو حق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کرنے والے ہیں، لہٰذا اگر آپ شفاعت کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کے بھی انکاری آپ نہیں ہیں، تو ہم اللہ سے شفاعت طلب تو کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نبی سے شفاعت کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ ان کا شبہ تھا، تو یہ بھی جواب دیا گیا کہ شفاعت کا حق اور شفاعت کس کے لیے ہو، یہ شفاعت کون کرے، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اس کے لیے کئی آیتیں پیش کی گئی تھی اور یہی باتیں آگے چل رہی تھیں کہ تیسرا شبہ ان کا تھا کہ ہم شفاعت اللہ سے ہی طلب کرتے ہیں، لیکن شفاعت کی درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کر دیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حدیثیں بالکل واضح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لہٰذا ہم نبی سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں، تو اس میں گناہ کیا ہے؟ شفاعت کو آپ بھی مانتے ہیں، یہ شبہ ان کا تھا، تو اس کا جواب دیا گیا۔ اب اسی کو یہ کنٹینیو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ شفاعت کے لیے 2 شروط ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اور پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت اللہ سے طلب کی جائے، نہ کسی دوسرے سے۔ دوسرے سے مراد کوئی نیک ہو،
کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو یا کوئی نبی ہو، کسی سے بھی طلب نہیں کی جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سب کی سب شفاعتیں، شفاعت کی ساری قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے. اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں شفاعت ہو، جس کے حق میں بھی شفاعت کی جائے وہ توحید والا ہو، شرک سے بیزار ہو، کفر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ اللہ رب العالمین کہ اسی کے لیے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا مگر اس شخص کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. لمن ارتضیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کس سے ہے وہ ظاہر کر دیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین ہر شخص کو بخشتا ہے لیکن اس کے ساتھ شریک کرنے والے کو نہیں بخشے گا. اس کے ساتھ شرک کیا جائے ایسے شخص کو نہیں بخشے گا. اسی طرح سے آیت الکرسی کی آیت وہ بھی آیت گزری، آیت الکرسی کا وہ حصہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے، شفاعت کرے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کسی کو اجازت دے گا ہی نہیں اور کسی کے لیے اجازت نہیں دے گا الا کہ وہ توحید والا ہو. اسی طرح سے اور آگے آیتیں ہیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 26 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اس میں دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں کہا کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے اور جس کے لیے وہ پسند کرے. ایک تو اللہ کی اجازت بھی ہو جو شفاعت کرنے والا ہو. ایسا نہیں کہ نبی شفاعت کا حق رکھتے ہیں تو نبی کو بالکل اجازت ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. اللہ اجازت دے گا تبھی جا کر نبی بھی، ولی بھی، نیک لوگ بھی شفاعت کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ جس کے لیے وہ پسند کرے. دو چیزیں ہیں، جس کو وہ شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے ٹھہرائے، حقدار مستحق بنائے وہ، اور دوسرا ہے کہ جس کے لیے شفاعت کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے یہ اجازت دے. لہذا شفاعت کسی مردہ مخلوق سے طلب نہ کی جائے بلکہ اللہ سے طلب کی جائے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہم درخواست کرتے ہیں. لہذا اگر کوئی کہے کہ اے اللہ اپنے نبی کو میرے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دے تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ دعا کس سے کی جا رہی ہے، درخواست کس سے کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اے نبی میرے لیے شفاعت کر، نہیں، بلکہ اے اللہ تو نے اپنے نبی کو شفاعت کا حق دیا ہے، اے اللہ میرے حق میں بھی اللہ ہمارے نبی کو شفاعت کرنے والا بنا دے. یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی درخواست کر رہے ہیں، نبی سے درخواست کر رہے ہیں کہ نبی ہمارے لیے شفاعت کرے، اے نبی ہمارے لیے شفاعت کرے. یہ تو درخواست ہے، ہم تو نبی کو ایسا نہیں کہ زبردستی کر رہے ہیں یا اللہ کے حق سے چھین رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم نبی سے شفاعت کر رہے ہیں. جس طرح سے ہم دنیا میں کوئی چیز کسی سے مانگتے ہیں لہٰذا ہم ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی جب شفاعت کرنے والے ہیں تو نبی سب سے پہلی بات یہی ہے، یہی مین پوائنٹ ہے کہ جو سمجھتے نہیں مشرکین، وہ یہ کہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اجازت دینے کے بعد ہی کریں گے. یہ اصل ہے، شفاعت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی نہیں. یہی بات کہنے سے کہتے ہیں گستاخی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب تک وہ اجازت نہ دے، جس کے لیے ناپسند کرے، جس کے لیے پسند نہ کرے، وہ شفاعت کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے شفاعت کی ہی نہیں جائے گی. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. لہٰذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تو ملے گی، ضرور ملے گی، قرآن اور حدیث اس پر واضح دلیل ہے. لیکن جس کے لیے چاہے وہ شفاعت کر لیں ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے شفاعت کریں گے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اسی کے لیے شفاعت کریں گے. اور یہی وہ عمل تھا کہ مشرکین بھی اسی بنا پر کافر قرار دیے گئے، اسی بنا پر مشرک قرار دیے گئے. مشرکین بھی اولیاء کو، صالحین کو، فرشتوں کو، نبیوں کو شفاعت کرنے والا سمجھتے تھے کہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہم تو نیک لوگ نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، یہ لوگ نیک ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک، لہٰذا ہم ان کی طرف رجوع کریں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی شفاعت قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کافر قرار دیا، ان کو مشرک قرار دیا. کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہی کہا کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں
اس چیز کو رجوع کرنے کو عبادت قرار دیتے ہیں. ابھی اس کی بھی تشریح آگے کریں گے. صالح فوزان رحمہ حفظہ اللہ کہا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا کیا تم لوگ اللہ کو ایسی چیزیں بتلاتے ہو جو نہیں جانتا ہو, جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں, زمین و آسمان میں نہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. لہذا سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے 18, یہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر قرار دیا یا مشرک قرار دیا. کہا تم لوگ شرک کرتے ہو, ڈائریکٹ کہا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے کہ اولیاء صالحین کی عبادت نہیں کرتے تھے, بلکہ کیا کرتے تھے؟ شفاعت کی امید ان سے رکھتے تھے کہ یہ لوگ شفاعت کریں, اور ڈائریکٹ ان سے شفاعت کی درخواست کرتے تھے. اب اگر کوئی یہ کہے میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا, میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا, یہ سارے شبہات کا یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جواب ٹکڑے ٹکڑے کر کے دے رہے ہیں. میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا, اور یہ دیکھیے کہ ہم صالحین کی طرف, نیک لوگوں کی طرف, اولیاء کی طرف اور نبیوں کی طرف صرف رجوع کرتے ہیں, اور ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, انہیں پکارتے ہیں, تو یہ عبادت نہیں, یہ عبادت نہیں ہے. کیونکہ عبادت باقاعدہ سجدے کر کے یا تمام کی تمام چیزیں ہم اس کے لیے ہم کر کے کریں تب جا کر وہ عبادت ہوگی. لہٰذا ہم جب پکارتے ہیں ان کو تو پکارنا عبادت نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے, باقاعدہ اسی انداز میں جواب دیتے ہیں, اگر آپ اسے پھر بتائیں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ عبادت ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع نہ کر کے دوسروں کی طرف رجوع, یہ رجوع بھی عبادت ہے. اور جو کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اس میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ شرک ہے. جو مصیبت کے وقت غیر اللہ کی طرف رجوع کرے تو کیا ہے؟ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا. کیونکہ رجوع یہ مصیبت کے وقت ہو, خوشی کے وقت ہو, آفت اور پریشانی کے وقت ہو, اگر رجوع کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ میری مدد فرما. مثال کے طور پر کوئی اگر ہیوی چیز ہے مجھ سے نہیں اٹھائی جا رہی ہے تو میں کسی کی طرف رجوع کروں, میری تھوڑی مدد کروں, یہی ہوتا ہے نا. تو یہ کہتے ہیں ہم جس طرح سے یہاں پر کرتے ہیں اور دنیا میں ہم کرتے ہیں, کسی سے مدد طلب کرتے ہیں یا کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں, گویا کہ یہی ہے. ہم جس طرح پکار رہے ہیں کسی کو میری مدد کرتے, تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے. لہٰذا اگر ہم نے اللہ کے نبی کو پکار لیا, صالحین کو پکار لیا, اولیاء کو پکار لیا, تو کیا حرج ہے؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ پکارنا یہی عبادت ہے. کیونکہ پناہ دینے والا اس وقت کے لیے پکار رہے ہیں نا, قبر کے لیے, قبر کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے, آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے, وہاں عذاب سے بچنے کے لیے. تو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا, کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اس کے لیے دو آیتیں یہاں پر ذکر کرتے ہیں, ایک سورہ جن کی اور ایک سورہ مومن کی. سورہ جن کی آیت نمبر 22 ہے, فرمایا قل انی لا یجیرنی من اللہ احد. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کے لیے کہا گیا, اے نبی آپ کہہ دیجیے انی لن یجیرنی من اللہ احد, کہ کوئی مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتا. سبحان اللہ, کوئی مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتا. یعنی اگر کوئی کام ایسا کروں میں کہ جس پر پکڑ ہو, جس پر عذاب ہو, جس پر گرفت ہو, تو اللہ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. یعنی خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہوں. سبحان اللہ. اسی طرح سے سورہ مومن کی آیت ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, کہ اللہ رب العالمین پناہ دیتا ہے, کوئی اس سے پناہ نہیں دے سکتا. تو کوئی میں تمام مخلوقات شامل ہیں, نبی بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں, تمام کے تمام لوگ شامل ہیں. اس کے بعد پھر آگے جواب دیتے ہیں کہ آپ ان سے کہو کہ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم اسے کہو, پوچھو, جو مشرک یہ شبہات پیش کرتا ہے, یہ جواب دینے کے بعد یہ بھی کہو, اب لائن پہ لانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور یہ بھی پوچھو کہ اللہ نے عبادت کے لیے جو پیدا کیا ہے, عبادت کا جو حکم دیا, وہ خالص عبادت کا حکم دیا ہے یا نہیں, کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو, اور یہ اس کا تمہارے اوپر حق ہے. تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ جب ساری چیزیں دے رہا ہے تو تم اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وہ عبادت کو اور اس کی اقسام کو اگر نہیں جانتا تو اسے بتاؤ کہ یہ چیزیں ہیں. اصل میں یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتا, جو مشرک یہ شبہ اٹھا رہا ہے وہ نہیں جانتا. لہٰذا اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتاؤ جو مشرکین یہ کہتے ہیں, یہ آیت پڑھ کے سناؤ کہ اپنے رب کو عاجزی
اور خفیہ طور پر پکارو، عاجزی کے ساتھ پکارو اور خفیہ طور پر بھی، بالکل خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ اس سے یہ بتائیں گے تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی تم اسے بتاؤ کہ پکارنا، یہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اپنے رب کو ہی پکارو، تو یہ بتاؤ کہ یہ پکارنا یہ اللہ کی عبادت ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اسی کو پکارو، اور جو حد سے تجاوز کرتے اس کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی گویا کہ یہ پکارنا، اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو حد سے تجاوز کر رہا، اور اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ عبادت ہے یا نہیں، جب اتنی بات آپ قرآن کی آیتیں اور یہ چیزیں ان کے سامنے پیش کریں گے تو یہ لازمی یہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو عبادت ہے، عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ ایک حدیث، ضعیف حدیث ہے لیکن ایک صحیح حدیث میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جب یہ حدیثیں پیش کرو گے تو وہ مشرک یہی کہے گا کہ ہاں ہاں عبادت ہے، وہ مان لے گا ہاں یہ عبادت ہے۔ تو پھر آپ یہ کہو کہ اگر تم مانتے ہو کہ یہ عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، اور تم رات دن اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہو، پھر اگر تم اسی حاجت کے لیے کسی نبی کو، کسی ضرورت کے لیے، کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے اگر کسی نبی کو یا کسی ولی کو، کسی صالح کو، کسی نیک کو پکارتے ہو، تو تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر رہے ہو یا نہیں؟ جب اتنی بات آپ ایک لائن سے کہتے ہوئے جاؤ گے تو یہی کہے گا ہاں یہ تو شرک ہے، یہ مان لے گا یہ شرک ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھو کیا عبادت یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے یا مستحب ہے، فرض ہے یا ایسے ہی اگر کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی حرج نہیں؟ تو یہ کہے گا نہیں، عبادت تو واجب ہے، فرض ہے، تو عبادت واجب اور فرض ہے بندہ پر، اور یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کرے، اگر وہ مان لے ہاں عبادت یہ لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، تو اس سے یہ کہو کہ عبادت کو جب فرض سمجھ رہے ہو، ضروری سمجھ رہے ہو، تو عبادت کی تعریف کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی قسمیں کیا ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ بندوں کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، تو آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے، جو ضروری ہو، فرض ہے، وہ جاننا چاہیے نا کہ وہ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اور کن کن چیزوں میں وہ شامل ہے، کن کن چیزوں میں وہ شامل ہے، اقسام کو جانو۔ ورنہ اگر تمہارے اوپر اللہ نے یہ چیز فرض کی ہے اور تم نہیں جانتے کس کو کہا جاتا ہے، تو تم کیسے عبادت کر سکتے ہو، اور تم اسے سمجھ نہیں سکتے؟ تو عبادت اور اس کی جو تعریف ہے، یا عبادت اور اس کی جو اقسام ہے، اس کو نہیں جانتا مشرک، اصل میں وہ نہیں جانتا۔ صالح الفوزان رحمہ حفظ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں مشرک جو ان شبہات کو اٹھاتا ہے یا مشرکانہ کام، شرک والے کام انجام دیتا ہے، اصل میں عبادت کو اور عبادت کی اقسام کو جانتا نہیں، اور یہ جہالت کی آفت ہے کہ جو علم سے دور ہوگا، نہیں جانے گا، نالج نہیں ہوگا، تو ایسی چیزوں میں وہ گہرائی میں چلا جائے گا کہ اس کو معلوم بھی نہیں۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں وہی نہیں معلوم، یہ تو کہہ رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، یہاں تک لا کر کے کہہ رہے ہیں عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، یہ بندوں کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، یہ سب مانے گا مشرک۔ لیکن عبادت کس کو کہتے ہیں اسی کو نہیں معلوم، عبادت کی اقسام میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں نہیں معلوم۔ یہ کہتے ہیں گمراہ لوگوں کو یہی آفت ہے گمراہ لوگوں کی، اور یہ نصارہ کی روش ہے۔ آگے بتائیں گے انشاءاللہ اس کی تشریحات میں ہوگی کہ یہ نصارہ کی روش ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیا کرنے سے کیا ہوگا نہیں معلوم۔ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، ہم پڑھتے ہیں کہ گمراہ لوگوں کی روش سے اور ان کے راستوں سے بچا، لیکن ہم اسی میں چل رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ لہذا جہالت ایک ایسی آفت ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور جہالت یہ اپنے ساتھ کئی بیماریوں کو لے آتا ہے۔ لہذا بتا رہے سب سے پہلے جہالت کو دور کرنا ہے، علم سے قربت اختیار کرنا ہے، اور علم سے جتنا انسان قریب ہوگا عبادت اور عبادت کی اقسام کو جانے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ یہ کہے بغیر نہیں رہے گا کہ یہ ساری عبادتیں جو پکارنا ہے، سجدے کرنا ہے، چادریں چڑھانا ہے، نذر قربانی، تمام کی مثال انشاءاللہ العزیز
اگلے درس میں انشاءاللہ آئیں گی. یہ تمام شکلیں بتانے کے بعد ایک مشرک کو کیسے آپ سیٹسفائڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اگر وہ حق کا متلاشی ہوگا، حق کو تلاش کرنے والا ہوگا، حق قبول کرنے کی اگر اس کے اندر صلاحیت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ان باتوں کے ذریعے سے وہ بہت آسانی کے ساتھ حق کو قبول کر لے گا، یہ حقوں کا مطلب پہچان لے گا. ضد اور ہٹ دھرمی اگر اس کے اندر نہ ہو تو انشاءاللہ العزیز ان باتوں کو سمجھ بھی لے گا، اور جو شرکی اعمال ہیں ان شرکی اعمال کو یہ برملا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ شرکیہ ہے اور یہ توحید کا راستہ ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم تھوڑی تفصیل سے جانیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو شرک اور اس کی اقسام، توحید اور اس کی اقسام کو گہرائی اور گہرائی سے جاننے اور عبادت میں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.